حنیفہ رحمہ تعالیٰ کا نام تحقیر کے ساتھ لیا کرتے تھے احمد بن حنبل. ایلو لے جو میرے کو ریکارڈنگ کرنا سنیے سر. مسند احمد میں موجود ہے, اپنے بیٹے سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ ابو فلانا کہتا تھا, ابو حنیفہ بھی نام نہیں لیا. تو پھر بیٹے نے مجھے کینوں فلانا کہتے پہ فلانا, جسے پنجابی فلانا ٹنگا کہہ دینے نا, انہوں نے کہا میں ابو حنیفہ کو کہہ رہا ہوں. اس طرح تحقیر کے ساتھ یہ نام لیتے تھے. بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ان کی قبر پہ جاتے تھے رفع دین چھوڑ دیتے تھے, ان کی قبر پہ جاتے رفع دین کرتے تھے. بالکل جھوٹ مالتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر اتنی جرح کرتے ہیں. میں جرح کے اوپر پورے لیکچر دے سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو پھر یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کچھ کرتے رہے ہیں تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم بھی اختلاف رائے کرتے ہیں. میں امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل پہ ان کو فائز نہیں کر سکتا. جی اچھا جی, علی بھائی آپ نے یہ ذکر کیا جو امام شافعی کا قول ہے, یہ جو اشعار ہے, یہ پبلک سوال نہیں ہے. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ پبلک سوال نہیں ہے. اچھا, یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہوئی چیز, چھوڑ دیں اس کو. بالکل. اور دوسرا یہ کویسچن ہے کہ جو جتنے بھی فرقے ہیں, جس طرح سے علی نقوی بھائی نے یہ کہا کہ وہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھ کے پروموٹ کرتے ہیں پبلک میں بھی جتنے بھی ہیں, تو ایک بندہ جو جس طرح سے آپ نے تحقیق کی اور آپ ایک پبلک لیول تک پہنچے, تو ایک بندہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے کر رہا ہے وہ بالکل ڈسٹنگوشڈ ہے, تو کیا وہ فرقہ ناجیہ میں شمار کیا جائے گا؟ کیوں نہیں شمار کیا جائے گا میرے بھائی. اگر وہ قرآن حکیم پڑھتا ہے, خواہ اپنے مکتبہ فکر کا پڑھ لے, بریلوی ہے تو بریلویوں کا پڑھ لے, دیوبندی ہے دیوبندیوں کا پڑھ لے, شیعہ ہے شیعوں کا پڑھ لے, اہل حدیث ہے اہل حدیثوں کا پڑھ لے, اس کے بعد اپنے عقیدوں کو ان کے مطابق کر لے, تو وہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہے. اگر یعنی قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا ترجمہ بریلویوں نے بھی وہی کیا ہے, اہل حدیث نے بھی وہی کیا ہے, دیوبند نے بھی وہی کیا ہے. کسی نے شیطان سے مدد نہیں مانگی ہوئی ہے, نہ کسی نے اس میں ترجمے میں لکھا ہے کہ ہم یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی کہتے ہیں. تو سب کے سب مان ہی رہے ہیں نا, تو اس کے اوپر عمل کریں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ ترجمہ اپنا پڑھیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ ترجمے اپنے اپنے لوگوں نے کیا, ہم کہتے ہیں آپ اپنا ہی پڑھ لیں, چھوڑ دیں باقیوں کو. جی شاہ جی. اچھا علی بھائی, ایک سیدھا سا جواب دینا ہے اپنے بات کا, کوئی لمبی چوڑی سوال نہیں ہے. ہمیں بھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں ہم. آپ یہ بتائیں کہ آپ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں؟ شاہ جی تسی میرے وکیل کیوں بنے ہوئے ہو, مجھے یہ نہیں سمجھ نہیں, آج تو آپ عدالت میں ہیں نا, پھر عوام کی عدالت میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, عوام کی عدالت میں آپ مجتہد ہیں یا نہیں؟ ادھر لگا رہے ہیں, آپ کی بات بہت زیادہ اونچی ہو جائے گی, اوپر والے پورشن میں اوپر لگائیں ادھر. لیکن آپ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ سارا اجتہاد ہے. جی ہاں, دیکھیں اگر میں نے کوئی تنظیم کھڑا کی ہے, کوئی فرقہ کھڑا کیا ہے, میں کوئی چندہ باکس آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یا آپ کو چندے کی کوئی میں لسٹ دے رہا ہوں کہ آپ میرے نام کے اوپر یہ چیزیں اکٹھی کریں, پھر تو آپ ضرور کریں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فالو کریں؟ ہم تو مسلمانوں کی مسجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں. میری 2 نمازیں جو ہیں بریلویوں کی مسجد میں, دیوبندیوں کی مسجد میں ہوتی ہیں جو میرے گھر کے قریب ہے, اور 3 نمازیں میری اہل حدیث کی مسجد میں ہوتی ہیں, کبھی بریلویوں کی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. تو مختلف, میں شیعہ کی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں کبھی کبھار مجھے موقع ملے. تو میں تو سارے مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تو مجھے کس چیز کا میرے پر غصہ نکالا جا رہا ہے کہ جی آپ مجتہد ہیں, یہ ہیں وہ ہیں؟ ہم بھائی ادنا سے ایک دین کے خادم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ سوئی ہوئی عوام ہے جو اپنے علماء کی تحقیقات سے ہی ناواقف ہے, اپنے علماء کی تحقیقی وہ پڑھ لے. یعنی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کو پڑھ لے اور وہ دیکھے کیا یہ وہی توحید ہے جو احمد بریلوی صاحب کے ترجمے میں لکھی ہوئی ہے کہ جو بریلویوں کے اندر رائج ہے, یا سید فرمان علی شاہ صاحب نے جو ترجمہ لکھا ہے اہل تشیع کا, اس میں توحید وہی ہے جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے مکتبہ فکر. تو ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم مجتہد ہیں. ہم تو دین کے, میں وہ غامدی سے والی بات کروں گا کہ ہم طالب علم ہیں, دین کے طالب علم ہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے. تو ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ علماء کو ہی پڑھیں, علماء کی تحقیقات کو پڑھیں. میں نے کبھی آج تک کسی کو اپنا قرآن کا ترجمہ دیا ہے بخاری مسلم کا جی یہ میرا ترجمہ ہے؟ ہم تو ہمیشہ ریفر کرتے ہیں کہ علماء کی تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں اور فیصلہ کریں کون حق پہ. نہیں, میں گزارش جو کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ اجتہادی امور ہے نا, یعنی اجتہادی امور ہے نا جن میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں نا. ابھی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس میں نہیں کرتے, نعمان علی خان ہے چلو اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے, یا فلاح علماء نہیں کرتے تو اچھی بات ہے نہیں کرتے, لیکن آپ تو کرتے ہیں, ہر مسئلے میں آپ یعنی بولتے ہیں. اب اس میں سوال یہ ہے کہ احمد یار نعیمی صاحب کا نے اپنی کتاب میں لکھا, آپ نے تو یاد کی ہوئی تھی, آپ جی میری بغل میں ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں جی ایک صاحب تھے انہوں نے جناب اسی طرح دعوے کیے. میں نے جب ان سے پوچھا جی مجھے ناسخ و منسوخ بتائیں قرآن میں کدھر کدھر ہے, آپ بتا سکتے ہیں یا حدیث میں ناسخ و منسوخ کا علم آپ کے پاس ہے؟ نہیں. تو اس سے اینڈ رزلٹ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے مقلد ہو جائیں؟ نہیں, مطلب وہ یہ کہتے ہیں نا, کوکم نورانی صاحب سے وہ بول ٹی وی پر سوال ہوا, انہوں نے کہا جی آپ جاہل ہیں, انہوں نے کہا جی نہیں میں عالم, لیکن اس درجے کا میں عالم اپنے آپ کو نہیں مانتا, میں تقلید کرتا ہوں.
تو آپ تقلید تو نہیں کرتے, آپ تو یہ دعوی اجتہاد کرتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس یہ علوم اگر ٹیسٹ کیے جائیں جی آپ بتا سکتے ہاں جی میں بتاتا ہوں. میں الحمدللہ میرے پاس کئی علوم ایسے ہیں کہ جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ علوم ان کے پاس بھی نہیں تھے. کئی علوم ایسے بھی ہیں میرے پاس الحمدللہ. قرآن حکیم کی جو آیات سائنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سائنس جو ہے وہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد حنبل, امام مالک, امام حنیفہ سے زیادہ ہی آتی ہے الحمدللہ. یہ دعوے نہ آپ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ آپ تقلید کریں, کوکب نورانی صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں, تو یہ جو تقلید جن مسئلوں میں کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی, ان سے پوچھیں وہ تو مسئلے آج ابسلیٹ ہو چکے ہیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے ویڈیو کیمرے کا مسئلہ. یہ بتائیں امام حنیفہ نے کہاں لکھا ہے میں تقلید کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دکھائیں شاہ جی, آپ دکھا دیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے انتقال خون کا مسئلہ, مجھے امام مالک کی کسی کتاب سے دکھائیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے گردوں کی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ. یہ مسئلے اگر اماموں سے دکھائیں تو میں مقلد ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ میرے دور کے انسان نہیں ہے نا, میرے جو مسائل ہیں اس وقت وہ ان کا سلوشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ سلوشن کون دے رہے ہیں؟ آج کے علماء دے رہے ہیں نا. تو ان کو چاہیے پھر یہ امام حنیفہ کی بجائے آج کے علماء کا اپنے آپ کو مقلد ڈکلیئر کریں نا. یہ امام حنیفہ کا مقلد کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسئلے تو ان کے مان رہے ہیں, مسئلے تو ان لوگوں نے لکھے ہیں. تو پھر یہ کہیں گے نہیں جی اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں بھی اختلافات. ان سے پوچھیں کہ آپ امام حنیفہ سے بڑے عالم ہیں جو آپ نے ان کا وہ مفقود الشعور والا فتویٰ بدل کے 90 سال والا 4 سال کر دیا ہے. تقی عثمانی صاحب امام حنیفہ سے بڑے عالم دین ہیں جو انہوں نے فتویٰ بدل لیا. نہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے امام مالک کا لیا نا, ہمیں کو اپنا اجتہاد تو نہیں کیا. نہیں, لیکن تقلید تو ختم ہو گئی نا آپ کی. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس مسئلے میں امام مالک کا فتویٰ ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں. اچھا ہاں بالکل. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کون سا ایسا عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے یا ایسا کون سا فقہ کا مسئلہ اڈاپٹ کیا ہے جو اہل سنت کے مین اسٹریم کے علماء کا نہیں رہا. جب یہ خود بدلتے رہتے ہیں اپنے فتوے, تو اگر ہم بھی دلائل کی روشنی میں لیتے ہیں, اگر میرے نزدیک یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو یہ میرے عقیدے کا تو اکیلے کا تو عقیدہ نہیں تھا. تو امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے, امام بخاری کا بھی یہ موقف ہے. اور یہ موقف میں نے ان کی وجہ سے نہیں مانا, میں نے ابو داؤد کی اس حدیث کی وجہ سے مانا ہے کہ جو ایک صحابی کو پیرے پہ کھڑا کیا تھا, ان کو تیر لگتے رہے, خون نکلتا رہا, انہوں نے نماز اپنی مکمل کی. اور یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بعض تھوڑی دیر کے لیے شافعی ہو جاتے ہیں, ساتھ حنفی ہو جاتے ہیں. بھئی ہم ہر معاملے میں ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یہ ہمیں امام شافعی نے تو مسئلہ نہیں بتایا, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا. اس طرح بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام شافعی کا موقف یہ غلط ہے, امام حنیفہ کا صحیح ہے. تو نہ امام حنیفہ کروں لے کے آئے مسئلہ تھے, نہ امام شافعی کروں لے کے آئے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی, حجرے جو ہے وہ تنگ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے تھے, میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, آپ نماز پڑھتے تھے, اس دوران آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر رہے تھے, آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا. تو ہم تو اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہے, اس لیے کہ ان کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان اماموں نے کون سا ایسا مسئلہ آج کے دور کا بتا دیا ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ ہم درجنوں ایسے مسئلے بتائیں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ ان بزرگوں نے نہیں بتائے ہوں گے, تو پھر آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. اجتہاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقائد کے اوپر ہم الحمدللہ دلائل, اور عقائد پہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں نا. ہاں بالکل. اچھا, تو ان سے پوچھیں کہ عقائد میں امام حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیا امام حنیفہ بد عقیدہ تھے؟ نعوذ باللہ. اور ہے تھے, ان کے نزدیک تھے, ان کے عقائد ان سے نہیں ملتے تھے, اس لیے کہتے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں. بھائی جس کے عقیدوں کے آپ مقلد نہیں ہیں اس کی فقہ کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے آپ کے نزدیک, تو آپ کی اس کی فقہ کیا لے کے چلیں؟ تو یا پھر آپ نے جو عقیدے جو لکھے ہیں اس کے اندر جال حق کے اندر مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے, یا جو وہ ہے کتاب ان کی اختلاف امت اور صراط مستقیم میں یوسف لدھیانوی صاحب نے جو دیوبند کے عقائد لکھے ہیں, یہ ذرا امام حنیفہ سے ثابت کریں کہ امام حنیفہ قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل تھے. المحند المفند میں جو شیخ خلیل سہارنپوری نے لکھا ہے, تو دکھائیں یہ عقائد ان سے, کہیں ثابت نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو عقائد میں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن الاشعری کے پیروکار ہیں. یہ المحند کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے, ان کے ہم عقائد میں ان کے پیروکار ہیں اور فروع میں ان کے ہیں. فروع میں ہاں ٹھیک. تو ان کو تو خود ہی نہیں کلیئر ہو رہا کہ اسی کس ٹائم اسی الحمدللہ عقائد اور فروع دوئے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیروکار ہیں. اچھا, یہ جو آپ کے سامنے احادیث کی کتب پڑھی ہوئی ہیں, جی جی, اگر یہ ساری کتب میرے جیسا ایک شخص پڑھ لے یا یہ سعید بھائی پڑھ لیں اور کیا جی سے یہ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے, تو کیا یہ بات کافی ہے یا ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا یار اس سے سلف نے یہ فہم لیا تھا, آپ کا اس میں کیا موقف ہے؟ سلف کے فہم کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی سلف کے فہم کو مانتے ہیں. اگر سلف کے فہم سے مراد یہ ہے کہ سلف آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, اس حدیث کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. اگر صرف یہ کہہ رہا ہو حدیث پڑھنی نہیں چاہیے, یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے,
تو پھر ہم کہیں گے کہ ایسے سلف کے ختنے چیک کرنے چاہیے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو حدیث بیان کی یہ بالکل غلط کیا اور امت کو نہیں بتانی چاہیے تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کتمان حق کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ تو میں تو پھر وہ ایک مہذب الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ایسے سلف کے پھر خطرے چیک کرنے چاہیے جو کہتا ہے کہ حضور کی بیان کردہ بات کو آگے بیان نہیں کرنا، تا وقت کہ وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہو کہ یہ بات جو ہے یہ خاص اس کے لیے، اس کو آگے بیان نہیں کرنا، جیسا حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے اور پھر منع فرما دیا کہ آگے نہیں بتانا ہے۔ تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل النبوہ کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں آگے اور وہ پبلک میں آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں، وہ حدیثیں تو جو کہے گا بیان نہیں کرتا، تو پھر ہم سلف سے پہلے اس کا لائسنس چیک کریں گے کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، بغیر نام لیے خطرے چیک کریں گے اس کے۔ چلیں آپ نے یہ بات اب کی ہے نا، بڑی آپ نے سخت بات کی ہے، یہ بتائیں کہ مشاجرات صحابہ کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اوپنلی اور ہمارے جیسے جائے لوگوں کے سامنے اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں، علماء کے حلقے میں نہیں کرتے، مانو پتہ ہے تو صحیح تھی آگے ٹکڑا ہے۔ اچھا اب مجھے یہ آپ بتائیں کہ اس پہ سلف کا فارم کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جی شاہ جی، مشاجرات صحابہ اگر تو مجھ سے پہلے دنیا میں ڈسکس ہی کبھی نہیں ہوئے، میں نے ہی پتھر پھینکا ہے پہلا آ کے، پھر تو اسی میرے گل پہ وہ نہیں بتائیں کس نے کی؟ سارے ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ سنی شیعہ جب کنفلکٹ بن گیا جی تو پوری دنیا کے اندر جنگ جمل صفین نہروان تو ڈسکس ہوتی ہے، ہمارے کورسز کے اندر موجود ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں تاریخ کے کورسز کے اندر موجود ہے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ میں سلف ہی ہے نا، مصنف ابن ابی شیبہ نو سلف مندے ہو، امام ابن ابی شیبہ نو المتوفا 235 ہجری، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ باب باندھا ہے کتاب الجمل، جس میں باب باندھا ہے جمل پہ، نہروان پہ اور صفین کے اوپر چیپٹر سلف نے باندھے ہیں۔ تو مشاجرات صحابہ تو ڈسکس کیا ہے، باقاعدہ چیپٹر بنا کے ڈسکس کیا، نہیں چیپٹر میں انہوں نے اوپر یہ چیپٹر بھی بنایا کہ جی حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت امیر معاویہ، وہ حدیثیں لکھ دی ہیں نا جناب، حدیثیں لکھ دی ہیں، یہ حق پہ کیا نبی علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں، وہ تو آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو خود بتا کے گئے، ظاہر ہے جب مسئلے اٹھیں گے اسی وقت۔ آپ مجھے بتائیں اہل حدیث مقدہ فکر کے لوگ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو بدکاری کی تہمت لگی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن تک وحی کا انتظار کیا، اس سے اہل حدیث علماء نہیں کہتے ہیں کہ جی وہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی بتا دیتے، آپ اسی لیے پریشان رہے کہ آپ کی وہ بیوی پہ تہمت لگی تھی کہ وہی نہیں آ رہی تھی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے لیکچرز کے اندر کہتے ہیں۔ اچھا تو کیا کسی سلف نے حدیث افک سے حضور کے علم غیب کی نفی ثابت کی ہے؟ اس کو چیپٹر بنایا ہے کہیں پہ؟ اسی طریقے سے جو صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ نے حضور کی دعوت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہر آلود گوشت کھلا دیا اور اس میں کچھ صحابہ شہید بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان پہ رکھا اور پھر وفات سے پہلے وہی زہر عود کر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتا ہوتا کھانے سے پہلے کہ یہ اس میں زہر ہے تو آپ صحابہ کو بھی نہ کھانے دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں اس سے پتہ چلا علم غیب نہیں تھا۔ کس سلف نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ حضور کے علم غیب کی نفی؟ تو یہ نکلتی ہے، یقیناً نکلتی ہے، رزلٹ تو نکلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی چونکہ اب فتنے اٹھے ہیں تو رزلٹ بھی نکالنے پڑ رہے ہیں۔ اب بھی فتنے اٹھے ہیں، جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب کے اوپر خلفائے راشدین کی پرسنالٹیز کو ملائن کیا جا رہا ہوگا تو ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے، کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلے تو اٹھتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینا پڑتا ہے، ہم تو جواب والے اینڈ کے اوپر ہیں۔ باقی رہا کہ احمد بن حنبل یا کسی کا یہ فتویٰ کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، ظاہر ہے وہ آج کے دور کے انسان نہیں تھے، یہ ان کا فتویٰ ہے نا، قرآن و سنت تو نہیں ہے نا، یہ ان کا اپنا فتویٰ ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ نہیں کرنا چاہیے تو بہتر سمجھا ہوگا، آج وہ زندہ ہو سکتا ہے ہمارے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بیان کرتے کیونکہ پرابلم سامنے آ رہے ہیں نا، جب ایشو سامنے آئیں گے تو پھر جواب لکھنے پڑیں گے۔ اچھا یہ جو شیخ زبیر علی صاحب نے 51 سٹیپ میں نماز نبوی لکھی ہے، یہ کس سلف نے نماز نبوی کے اوپر اس طرح کتاب لکھی ہو کہ ایک حدیث بخاری سے اٹھائی ہو، ایک مسلم سے، ایک ترمذی سے، اور سٹیپ بنا کے، یہ تو سٹیپ بخاری نے نہیں بنائے، مسلم نے نہیں بنائے، پوری نماز کا طریقہ تو بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے، ساری احادیث کو جمع کر کے ہم سٹیپ وائز بناتے کرتے ہیں نا، تو ہم یہ کہیں گے پھر نماز کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھنی چاہیے، کسی سلف سے ثابت نہیں ہے کہ اس طرح سٹیپ بنائے کے، چیپٹرز بنانے کی بات نہیں کر رہا، سٹیپ بنا کے پورا تکبیر تحریمہ سے سلام تک نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں کڈو کی سلف نے لکھی یہ کتاب۔ تو بھئی جب فتنے اٹھیں گے اسی وقت فتنوں کے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرے گا۔ ٹھیک ہو، اگر ہم ان کے جواب کے اوپر احادیث سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں
تو آپ ہمیں ضرور پکڑیں. اگر آپ یہ کہیں گے حدیثیں ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے, تو میں نے تو امام مسلم کا فارم لکھ دیا ہے. ایسا دکھاؤ نا جی ایٹم بم. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے 200 احادیث میں نے بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے جمع کیے ہیں, اصول کافی سے تو نہیں جمع کیے ہیں, یہ سنیوں کی کتابیں ہیں نا. اور اس میں یہ دیکھیں یہ سلف کا فارم کو بھی ذرا ہائی لائٹ کریں, یہ جہاں پہ میری انگلی ہے. امام مسلم نے لکھا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. تو میرے سلف امام مسلم ہیں, انہوں نے کہہ دیا عوام الناس کے لیے حدیثیں ہیں, میں نے بھی عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر دی ہیں. باقی رزلٹ جنہیں نکالنا نکالتا رہے, بس سے زیادہ کیا کہوں. تو میں نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ حضور نے تو بیان کیا تھا, آپ کو حق حاصل نہیں بیان کرنے کا. شاہ جی اگر یہ کوئی کہے گا نا کہ حضور نے جو بات کی ہے یہ حضور کو نہیں کرنی چاہیے تھی, یا حضور نے تو چلو غلطی سے نعوذ باللہ کر دیا, اب تم نے آگے حضور کی بات بیان نہیں کرنی ہے, خاموشی اختیار کرنی ہے, تو ایسے بندے کے پھر خطرے چیک ہوں گے کہ کوئی مسلمان تو یہ بات نہیں کر سکتا. اگر خطرے نکل بھی آئیں گے پھر اس سے اور چیزیں چیک کی جائیں گی. نہیں, علماء تمام اہل سنت کے جو مکاتب فکر کے ہیں, میں یہ نہیں کہتا آپ درست ہیں یا وہ درست ہیں, یہ آپ بتائیں گے. تمام اہل سنت کے مکاتب فکر جتنے